جی آیت مل گئی۔ اور کون پڑھنا ہے؟ مجھے پڑھنا ہے۔ کوئی صاحب پڑھیں، آپ ہی پڑھیے، شیخ عبداللہ سید عبد الرحمان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، البتہ اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس امید پر کہ فلاح یاب ہوں گے۔ جی کوثر صاحب۔ یہاں اہلہ یعنی آپ سے نئے چاند کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ سیدنا معاذ ابن جبل اور ان کے ایک ساتھی، ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ اس کے جواب میں کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سبب کے بجائے اس کے فائدے بیان کیے گئے، یعنی چاند کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، اسے نہ بتا کر جو اصل کام کی چیز تھی وہ بتائی گئی، اور وہ یہ کہ چاند کے فوائد کیا ہیں، یعنی گھٹنے اور بڑھنے کے۔ تو یہ وقت کی علامتیں ہیں، یعنی چاند باریک ہوتا ہے تو تاریخیں شروع کی ہوتی ہیں، اور بڑھتا ہے تو اور تاریخیں بڑھ جاتی ہیں، پھر اخیر کی تاریخیں چاند دیکھ کر طے کی جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ چاند کا تعلق علم ہیئت سے ہے، اور علم ہیئت ایسا فن ہے جو عام لوگوں کو تک اس تک رسائی نہیں ہے کہ آپ چاند اور سورج گردش کرتے ہیں، اور دونوں کی گردش جو ہے وہ ایک خاص حد تک پہنچتی ہے تو چاند ڈوب جاتا ہے، پھر سورج دکھائی دیتا ہے، اور سورج کی روشنی سے پھر چاند کی روشنی۔ تو یہ ساری چیزیں علم حیات سے متعلق ہیں، جن کی معلومات عام ذہنوں تک نہیں ہو پاتی، اس لیے وہ اصل وجہ نہ بتا کر، اور پھر علم حیات ہو یا اسی طرح اور جو تحقیقی اور روز بروز تجربات کی روشنی میں حاصل ہونے والے علم، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لیے قرآن نے
اس طرح کے سوالات کے جوابات نہ دے کر جو اصل مقاصد ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب انسانوں کے بہت سارے کام دینی اور دنیاوی جو ہے وہ تاریخ سے متعلق ہیں، جیسے کہ کھیتی اور زراعت کا کام، کاروبار، لین دین۔ اسی کے ساتھ روزے کا آغاز، سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تو رمضان کا آغاز چاند دیکھ کر ہوتا ہے، عید چاند دیکھ کر ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے مواقع پہ خواتین کی جو عدتیں ہیں وہ چاند کے حساب سے ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح خاص ایام جو پیریڈ ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی چاند سے ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی حمل کی مدت اور اس کی تفصیلات بھی چاند کی تاریخوں سے شرعی طور پہ طے کی جاتی ہیں۔ پھر دودھ پلانے کی جو مدت اور دورانیہ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح، دودھ چھڑانے کا مسئلہ اور حج کے اوقات، یہ ساری چیزیں چاند سے معلوم ہوتی ہیں اور چاند کی تاریخوں سے ان کا جو ہے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق قمری تاریخ سے اور قمری کیلنڈر سے متعلق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، شروع میں چاند بہت پتلا اور باریک ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ باریک جو ہے مشبہ بھی ہے کہ یہ ہلالی چہرہ ہے۔ دیکھنے والا باریک چاند دیکھ کر یہ جان لیتا ہے کہ مہینے کی ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند مکمل روشن ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے۔ 14ویں کا چاند مشہور ہے، اور کیا پیارا انداز صحابی کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 14ویں رات تھی، چاند کی چاندنی بکھری تھی اور چاند پورے طور پہ روشن تھا، تو میں چاند کو دیکھتا اور چہرے انور رسالت کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر آپ کے چہرے کو دیکھتا۔ ایسے ہی بار بار دیکھنے کے بعد میں اس یقین کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ منظر صحابی نقل کرتے ہیں۔ تو اس لیے گویا چاند سے تشبیہ کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے تشبیہ چاند کو دی جائے۔ تو 14ویں رات کا تذکرہ جو ہے ہر زبان میں اور نثر و شعر دونوں میں ملتا ہے۔ جاہلی دور میں لوگ دیر رات چاندنی میں بیٹھ کر کہانیاں کہتے اور قصے اور اس وقت کی ساری جو اسٹوریز ہوتی وہ سناتے، شعر و شاعری ہوتی، دیر تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد قصہ کوئی سے آپ نے منع فرما دیا، یعنی عشاء کے بعد آرام کرنا چاہیے، سو جانا چاہیے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، انسانی جسمانی اور صحت کے لیے دیر رات تک جاگنا نقصان دہ اور مضر ہے۔ اور یہ وقت کی عشاء کے بعد عام طور پہ سو جائے تو پھر جیسا کہ آج کے میڈیکل تحقیقات بتاتی ہیں کہ نیند کا
वो हिस्सा जो 10 के बाद से लेके 1 बजे तक का होता है, वो बहुत अहम हिस्सा होता है। उससे इंसानी जिस्म को राहत और सुकून और उसकी तलाफी, जो दिन भर उसके रेजे और खलियों में जो नुकसानात पहुंचे हैं, उनकी तलाफी जो है इस हिस्से से रात के मुकम्मल तौर पे होती है। उसके बाद फिर जो है 12 के बाद का हिस्सा है, और अखीर का हिस्सा तो जागने का हिस्सा है। यही है, वजह है कि अव्वली रात में जो लोग सोते हैं, तो या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, तो रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद की तौफीक और उस सुहाने वक्त में अल्लाह के से ताल्लुक और अल्लाह की इबादत और मुनाजात, वो सब जो है अजीब समा है। तो बहरहाल ये रात का, चांदनी रात में बैठकर किस्से कहानियां कहना और रात बिताना, इससे आपने मना कर दिया। और वो दौर, जाहिली जो दौर जो था, अब नई शक्लों के साथ आज जो है मौजूद है, कि मीडिया के जरिए, मोबाइल के जरिए, मल्टी मोबाइल के जरिए जो है वो इंसान को कब तक जो है जागता रहता है और फिर आखिर में सोता है, तो फिर वो इंसानी सेहत के लिए मुضر है। और भी बहुत सारी, वजालना लैला लिबासा वजालना नौमकुम सुबाता वजालना नहारा माशा। तो ये तीन चीजें बताई गई। तो बहरहाल ये चांद की मुख्तलिफ अदवार से जो चांद गुजरता है, तो उससे जो है तारीखों का पता चलता है। तो ये बताया गया कि चांद के ये फवायद हैं। और जब चांद छुप जाता है तो ये पता चल जाता है कि महीना खत्म है, फिर महीनों से साल का हिसाब होता है। तो गोया ये कैलेंडर और जंतरी जो है वो कुदरती है, और आसमान के सफ़े पे हमेशा खुली रहती है। और हर मुल्क और हर जबान में लोग, पढ़े हों या बेपढ़े हों, सब इससे हिसाब लगाते हैं, और हिसाब लगाना उनके लिए आसान रहता है। तो बहुत से अहकाम शरीयत के चांद के हिसाब से रखना ज़रूरी है। जैसे बालिग होने की उम्र के एतबार, यानी बालिग होने की जो ज़ाहिरी अलामतें हैं, उनमें से कोई ना पाई जाए, तो साल, माह साल के हिसाब से बुलूगत की उम्र तय की जाती है, और वो 15 साल है। तो जाहिर है 15 साल आपके शमसी साल के मुताबिक और कमरी साल के मुताबिक दोनों में फर्क होगा। दोनों में जबकि 9 दिन का, 10 दिन का फर्क होता है एक साल में, इस हिसाब से आप लगाएं तो 15 साल का जब बच्चा या बच्ची हो जाए तो वो बालिग हो माना जाएगा। तो ये चांद के हिसाब से ये उम्र मानी जाएगी। तो गोया शमसी हिसाब से वो अभी नहीं 15 साल पूरे होंगे, कम रहेंगे। इसलिए 15 साल ये चांद बालिग होने की उम्र का भी हिसाब जो है वो चांद से ही लगाया जाएगा। ऐसे ही आप रोजे का आगाज, ईदैन, फिर हज के महीनों के जुल्हिज्जा और हज के अशहुर मालूमात, हज के 3 महीने, यानी 3 महीने बताए गए हैं। जाहिर है कि वो 2.5 महीने 13, यानी 2 महीने 13 दिन, शव्वाल और जिलक़ादा और जिलहिज्जा, 13वीं को हज मुकम्मल हो जाता है। यूं ही इसी तरह ज़कात का जो हिसाब है, ज़कात का हिसाब भी चांद के हिसाब से लगाया जाएगा। शमसी हिसाब से ज़कात का हिसाब नहीं लगाया जाएगा। इसमें भी 9 दिन का फर्क पड़ जाएगा, यानी 9 दिन पहले ज़कात वाजिब हो जाएगी। इस हिसाब से जिंदगी में इंसान अगर 50 साल ज़कात अदा करता है, तो 50 साल का हिसाब अगर आप लगा दें, तो शमसी हिसाब और कमरी हिसाब से कई साल का फर्क पड़ जाएगा। इसलिए ज़कात का हिसाब भी शमसी हिसाब से नहीं है, बल्कि चांद के हिसाब से है। तो गोया ये तो चांद के मुतालिक
यसअलूनक अनिल अहिल्ला, ये बात है, उसका जवाब दिया गया। फिर एक बात ये बताई गई कि वलैसल बिर, इस सिलसिले में जो शाय नज़ूल नकल किया गया है कि ज़माने जाहिलियत में लोगों की आदत थी कि जब वो हज के लिए एहराम बांध लेते तो अपने मकान में इसके दरवाजे से दाखिल ना होते। यानी एहराम बांधने के बाद अगर किसी वजह से दोबारा घर में दाखिल होना हुआ तो जिस सदर दरवाजे से वो निकले हैं फिर उस दरवाजे से अंदर नहीं आते। अगर जरूरत पड़ती तो पिछली दीवार तोड़कर फिर अंदर जाते, और इसको समझते थे बड़ा नेक काम है। तो बताया गया कि ये कोई नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों के पीछे से आओ। असल नेकी तो अल्लाह से डरना, खौफ खुदा, अहकाम इलाही की पाबंदी और वफादारी, और अल्लाह ताला के हुक्म का मानना, अमल करना, ये है असल नेकी। ये तफासिल मुफस्सिरीन ने नकल की हैं। ऐसे ही एक बात और इससे समझ में आती है कि जब जब तक किसी चीज की ममानात ना आए उसको नाजायज नहीं समझना चाहिए। यानी जाहिर है कि बहुत से नावाकिफ लोग अपने तौर पे बहुत सी चीज़ों को नाजायज समझते हैं, जैसा कि एहराम के बाद घर में दाखिल हो तो सदा दरवाजे से नहीं बल्कि नया दरवाज़ा, नई खिड़की, दीवार तोड़ के अंदर से दाखिल हो। तो ये जाहिर है इसकी कोई हद नहीं, खामखा की बात है। तो बहुत सी रस्में और पाबंदियां अपने ऊपर आयद कर लेना जिसकी कोई वजह, कोई दलील नहीं, ये गलत है। इसलिए ऐसे वो मसाइल जिसमें अपनी तरफ से इन चीज़ों को जायज़ या नाजायज़ नहीं समझना चाहिए, बल्कि शरीयत की पाबंदी करनी चाहिए और जो शरीयत का हुक्म हो उसके हिसाब से फैसले लेने चाहिए। अब देखिए, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद मुल्ला जीवन अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इस आयत का जो मकसद है, यानी लैसल बिर, यहाँ दर हकीकत जो ये सवाल किया गया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, कहते हैं कि सैयदना माज इब्न जबल से, और उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये चांद जो है कभी बारीक होता है, कभी मोटा होता है, और कभी बिल्कुल जाहिर होता है सफेद धागे की तरह, फिर रफ्ता रफ्ता बढ़ता है यहाँ तक के बजरे कामिल हो जाता है, फिर घटना शुरू होता है यहाँ तक के फिर डूब जाता है। तो इसका क्या सबब है, क्यों ऐसा होता है? तो इस सिलसिले में मुल्ला जीवन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को बखूबी ये मालूम है कि चांद के घटने और चांद के बढ़ने की जो असल वजह है उसका इदराक ये लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? इस वास्ते के इसका ताल्लुक इल्म हयात से है, और इल्म हयात से सारे लोग आगाह नहीं होते, इसलिए असल सबब नहीं बताया गया, बल्कि ऐसा जवाब दिया गया जो मुखातब के लिए मुफीद हो। और बताया गया कि मवाक़ीतु लिन्नास, लोगों के लिए औकात की तायीन के लिए है। और फिर बताया कि ख़वातीन की इद्दत, हमल की मुद्दत, रज़ाअत की मुद्दत, दूध छुड़ाने की मुद्दत, ये सारी चीज़ें इससे जानी जाती हैं। और यह भी बताया कि हज के औकात भी मालूम होते हैं। इस वास्ते जब शुरू में चांद बारीक निकलता है तो ये जाना जाता है कि अब पहली तारीख है, और जब रफ्ता रफ्ता बढ़ते बढ़ते मुकम्मल हो जाता है तो जाना जाता है कि ये महीना 20 को पहुंच गया, और 14वीं तारीख हो गई। और जब फिर रफ्ता रफ्ता कम होने लगता है तो आखिरी महीना समझा जाता है। जब डूब जाता है
تو مہینہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ تفاصیل، یہی باتیں بتائی گئی ہیں علم معانی میں اور تفسیر حسینی میں۔ البتہ صاحب کشاف و مدارک نے یہ اس سبب کی طرف حدیث میں جو بتایا گیا اس کو نہیں بتایا، اور بلکہ یہ بتایا کہ سوال و جواب ایسے وقت میں سوال کا جواب حکیمانہ دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز پوچھی جائے بالکل وہی اس کا جواب ہی دیا جائے، بلکہ ایسا جواب جو مخاطب کے ذہن کے مطابق ہو، اس کے لیے مفید ہو۔ اور کہتے ہیں صاحب کشاف اور مدارک نے اس میں سبب اور اس کے فائدے کے بارے میں گفتگو نہیں کی، بلکہ صرف یہ بتا دیا کہ حکیمانہ جواب دیا گیا ہے۔ علامہ بیضاوی نے وضاحت فرمائی کہ جب لوگوں نے چاند کے کم ہونے اور زیادہ ہونے کی حکمت کے بارے میں پوچھا تو ان کا جواب بھی حکیمانہ دیا گیا، کہ انہوں نے پوچھا کہ مثلا یہ چاند کے پیدائش کے بارے میں، باریک چاند کیا ہوتے ہیں؟ تو ان کا جواب دیا گیا انتہائی حکمت سے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وجعلنا اللیل والنہار، کہ رات اور دن، یعنی چاند کے سلسلے میں بتایا گیا کہ رات اور دن دو نشانیاں ہیں۔ فمحونا آیت اللیل، تو ہم نے رات کی نشانی کو دن کے اس سے مٹایا۔ تو اس حساب سے گویا چاند جب موجود ہے تو رات موجود ہے، چاند کی موجود نہیں ہے، سورج موجود ہے تو دن موجود ہے، تو رات اور دن یہ تبدیلی۔ اسی طرح جو شخص سوال و جواب کے انداز سے اور اس سوال و جواب کے سلسلے میں جو گفتگو کی جاتی ہے، جس چیز کی سوال کرنے والے کو زیادہ ضرورت ہو وہ چیز بتائی جاتی ہے، اور وہی بتانا مفید ہے جو اس کے لیے نافع ہو۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یوسف سے جب پوچھا گیا عن الرؤیا، یعنی تعبیر کے بارے میں جب سیدنا یوسف سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا فقال احدہما، ایک نے یہ آ کے اپنا خواب بتایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں انگور۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کو فوری طور پہ نہیں بتایا، بلکہ ان کو پہلے اہم مقصد کی طرف متوجہ کیا، اور وہ توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت انہوں نے اس کو دی۔ اور فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقان، کہ جب کھانا پیش کیا جائے گا اس سے پہلے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا۔ یعنی حاصل یہ نکلا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے مخاطب کے جو ہے جو چیز ان کے لیے مفید تھی اس کو بتایا پہلے، اور پہلے اس کے بعد پھر اصل جو ان کا سوال تھا وہ اس کا جواب دیا گیا۔ تو یہاں پہ پھر اللہ نے فرمایا ولیس البر، یہ دیکھیے یہاں پہ الحسینی کی تفصیل کے مطابق جاہلی دور میں جب لوگ احرام باندھ لیتے تو گھر کے سطح دروازے سے پھر نہیں آتے جاتے، بلکہ اگر ان کو نکلنا ہوتا تو پچھلے دروازے سے یا دروازہ بنا کر توڑ کر دیوار وہ نکلتے تھے۔ یہ انہوں نے کر رکھا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جی تو بتا رہے ہیں کہ لیس البر کے تحت جو جاہلی دور میں یہ رواج تھا اس کی اس میں ترتیب کی گئی، اور بتا دیا کہ یہ نیکی کا کوئی کام نہیں ہے، نہ چاند کے سلسلے میں سوال اور نہ اس طرح گھروں میں داخل ہونا، یہ سب جو ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور ان کو تنبیہ کی گئی اور باقاعدہ بتا دیا گیا۔ پھر اسی طرح اور بھی اس میں سوال جو ہے چاند کے متعلق کیا گیا تو بتایا گیا کہ یہ
کوئی حکیمانہ سوال نہیں ہے، اور پھر اس سوال سے نظر انداز کر کے حقیقی جواب دیا۔ ایسے یہ بتا دیا کہ نیکی کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں جس کو آپ نیکی شمار کرتے ہیں کہ گھروں میں پیچھے سے آنا جو ہے وہ کوئی نیکی کا کام ہے، بلکہ نیکی کا کام اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرادات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، ان پہ عمل کیا جائے۔ اور بھی بعض چیزوں کی طرف اس میں آخری سطروں میں اشارہ کیا ہے کہ وات البیوت سے اور بھی بعض حضرات نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے، بہرحال آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ گفتگو گویا اس آیت کے متعلق کی گئی، اور چاند کا نکلنا اور چاند کا ڈوبنا اور چاند کا مختلف مراحل سے گزرنا، پھر بدر کامل کے خاص منظر پیش کرنا، اس کے بعد ڈوب جانا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے۔ اور ان کے متعلق جو معلومات وہ علم حیات کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور آج کل خود ایک مسئلہ یہ ہے کہ تاریخیں جو ہیں چاہے اس کی مثلا عید کی اور رمضان کی اور جو شرعی احکام جن سے متعلق ہیں ان کو اسی طرح جس طرح شمسی مہینے کی تاریخیں طے ہیں ایسی قمری مہینے کی بھی تاریخیں طے کر کے رکھی جائیں، لیکن یہ چیزیں ابھی تک جو اس سلسلے میں عالمی طور پہ اسلامک فقہ اکیڈمیاں ہیں، متفقہ طور پہ کسی اکیڈمی نے آج تک یہ پاس نہیں کیا کہ مدار جو ہے جنتری اور کیلنڈر پہ کر دیا جائے، چونکہ اس سلسلے میں واضح فرامین رسالت موجود ہیں سومو لرؤیت۔ تو رویت اور رویت جو ہے ظاہر ہے کہ وہ آنکھوں سے ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آنکھوں میں آپ چشمہ لگا لیں، آنکھوں میں آپ دوربین لگا لیں، آنکھوں میں آج جو بڑے قسم کی دوربین ہوتے ہیں اسے لگا لیں، لیکن یہ بھی رویت ہی کہلائے گی۔ چشمے سے اینک لگا کے پڑھتے ہیں تو یہی آپ آنکھیں سے پڑھ رہے ہیں، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، تو رویت پہ ہی مدار آج بھی ہے اور یہی فیصل ہے۔ آج کل جو ہے ایک صاحب ہیں جو ان کا نام ہے مولانا سمیر الدین صاحب، تو وہ باقاعدہ کئی روز پہلے ہی اس انداز میں ویڈیو مانچسٹر سے جاری کرتے ہیں کہ مجھ سے بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ عید کب ہوگی، تو میں بتاتا ہوں، اور وہ اپنے حساب سے بتائیں گے کہ ایران میں، افغانستان میں اور فلاں فلاں جگہوں پہ آج اتنے درجے کا چاند ہوگا، 9 سے کم ہوگا، یا 5 ہوگا، 4 ہوگا تو چاند نظر نہیں آئے گا، 10 سے اوپر ہوگا تو نظر آئے گا، تو 10 ڈگری سے اوپر چاند نظر آتا ہے، تو یہ وہ طے کر لیتے ہیں کہ فلاں فلاں علاقے میں چاند نظر آئے گا اور فلاں تاریخ کو عید ہوگی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دن عید ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسلسل ان کا کام ادھر کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اتفاق ان سے ملاقات ہماری پٹنہ میں ہو گئی، ہم ایک پروگرام میں تھے، اتفاق سے وہ بھی آئے، تو کسی اس میں جو ہے وہاں المعہد العالی للدراسات الاسلامیہ والفقہ والقضاء کیا پٹنہ میں ہے، تو اس میں ہمارا محاضرہ تھا، تو کچھ دیر کے بعد معلوم ہو کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مدار تو آپ نہیں رہ سکتے، البتہ علم حیات کو بحیثیت معاون اور اسے تعامل لے سکتے ہیں۔ تو ہاں ہاں بالکل وہی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، تو وہاں انہوں نے ایک ہی جملے میں اقرار کر لیا۔ لیکن جس دعوے اور یقین کے ساتھ وہ تاریخیں طے کرتے ہیں، بہرحال وہ محل نظر ہے۔ ان سے محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے بھی ایک فونی گفتگو ہوئی، اس سلسلے میں سوال و جوابات ہوئے۔ بہرحال علم حیات سے ان کو مناسبت ہے، اور وہ جو ہے گویا اس حساب سے علم حیات کے حساب سے گویا جو تاریخ ہے وہ تعین اور جو رفتار چاند کی ہوتی ہے اس حساب سے
वो अंदाजा लगा के बताते हैं, तो आमतौर पे वो सही उतरता है। लेकिन हम यकीन के साथ चूंकि नहीं कर सकते, इस वास्ते फिर कहने लगे कि बहुत सारे लोग हमसे सवालात करते हैं कि उनको मसलन सऊदी से हिंदुस्तान आने के लिए ईद की जो है मौके पर, रमज़ान के मौके पर टिकट बुकिंग करानी है, तो एक रोज़ का भी फर्क पड़ेगा तो ईद जो है ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो बहरहाल ये सब मसला अलग है। लेकिन शरीयत का जो मसला है वो यही है कि रोयत पर मदार है, न ये कि हयत पर। हयत से तामुल लिया जाता है। जैसे कि मुंबई में नेहरू प्लानिटोरियम है, तो वो सैयारगान और मुख्तलिफ चीज़ों को बाकायदा दिखाते हैं। उनके यहाँ हमेशा शो होता है, और बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं। 40 मिनट का या 1 घंटे का उनके यहाँ शो होता है, और 20 सैयारे और मुख्तलिफ प्रोग्राम बदलते रहते हैं उनके यहाँ, वो बताते हैं। तो ऐसी सूरत में हम उनसे आमतौर पे उनको फ़ोन करके ईद के मौके पे या रमज़ान के मौके पे हम एक दिन पहले पूछते हैं कि आपके हिसाब से हिंदुस्तान के किन किन शहरों में चांद नजर आना चाहिए। तो वो बताते हैं कि फला फला शहरों में चांद इम्कानात पाए जाते हैं। तो इससे ये होता है कि एक तरह का तामुन होता है कि अगर कहीं से गवाही आई और इल्म हयत के हिसाब से न्यू मून है ही नहीं, या ऐसा है कि नजर नहीं आएगा, 9 से 10 से कम है, नीचे है, तो उसके बाद गवाही आ रही है, तो उस गवाही की छानबीन शहादत की ज्यादा की जाएगी। और अगर 10 से ऊपर है तो गवाही बहरहाल कबूल की करने में उतनी ज्यादा छानबीन की जरूरत नहीं होगी। तो ये मसाइल हैं कि तामुल तो लिया जा सकता है, लेकिन उस पर तय नहीं कर सकते। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ितु लिन्नास। जी हजरत, बातें कुछ समझ में आ रही हैं?